رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتے بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، آخر میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ اللہ کہتا ہے، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ جہاں میرے بندے کی ہمت ختم ہوتی ہے وہاں اس کی آزمائش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ تم نے اپنی طاقت سے بڑھ کر یقین رکھا ہے، تمہیں اللہ ہرگز مایوس واپس نہیں لوٹائے گا۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مشکل ترین لمحات میں بھی نہیں، اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سب کا خالق ہے، کہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جو چاہے اسے کن کہہ کر تخلیق کرے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے مسلمانوں کے لیے سب کچھ مثبت ہو جاتا ہے، چاہے وہ مصیبت ہو یا مشکل ہو۔ وہ مومنوں کا مددگار اور سرپرست ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بہترین کے لیے ہے اور جس میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیتا ہے۔ اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لی اتنی جلدی آزمائش سے دست بردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے جب اذیت کے آگے دل بے بس ہو جاتا ہے اور ذہن الجھ جاتا ہے، جب روتے روتے رات گزر جاتی ہے
اور پتہ ہی نہیں چلتا اور بنا سوئے دن نکل آتا ہے۔ تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے، مگر یہ مت بھولنا کہ یہ امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش صرف وقتی ہے۔ اس دنیا میں اور جن سے وہ محبت کرتا ہے تکلیف اور آزمائش انہی کو دیتا ہے، اور جو لوگ اس امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں وہی تو اس کے محبوب بندے ہیں۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ان قریب مایوسی کے یہ بادل چھٹنے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگائے گا۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نعم البدل پر کتنا اجر ملنا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر دور میں معجزے ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کوئی اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح پکارے تو صحیح۔ آزمائش طویل ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں، صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ بس تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، ہر سوال کا جواب ملنے لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تمہیں تحفہ دینا، تبھی تو تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر کچھ انسان کو سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ اور تمہاری آزمائش صرف تب تک ہے جب تک تم صبر نہیں کر لیتے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے وہی رب آگے بھی تمہارے سب کام سنبھال لے گا۔ جب تمہاری روح درد میں ہوتی ہے تب تمہارا ہمدرد اللہ ہی تو بنتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ کبھی بھی کسی زخم کو زندگی سے بڑا نہ ہونے دیں، اتنا بڑا کہ وہ آپ کی زندگی ہی کھا جائے۔ دعائیں کرتے رہا کریں، اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔
سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔